پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب کی قبر سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ دوستوں، یہ بھلا کیسے ممکن ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا کی قبر سے لڑکی کیوں نکلی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ انہیں مسلمانوں کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی موت کے کچھ سالوں کے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا۔ اب کیونکہ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی قبر پرانی ہو جائے تو اس قبر میں پرانے مردے کی جگہ نئے مردے کو دفن کر دیتے ہیں، اور اس طرح کئی مردے ایک قبر میں دفن کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے جب مولانا صاحب کی قبر کو کھولا گیا تاکہ نئے مردے کو اس قبر میں دفن کیا جائے، تو قبر کھولتے ہی ایک عجیب و غریب منظر سامنے آ گیا تھا۔ اس قبر میں عالم صاحب کی لاش کے بجائے ایک نہایت ہی حسین اور خوبصورت لڑکی کی میت تھی، اور وہ لڑکی کسی یورپین کنٹری جیسے امریکہ یا فرانس وغیرہ کی معلوم ہوتی تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ فلاں عالم کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک لڑکی کی لاش ہے۔ لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ دوستوں، جب یہ خبر پھیلنے لگی کہ عالم صاحب کی قبر سے لڑکی نکلی ہے تو آس پاس کے لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں فرانس کا ایک مسلمان بھی موجود تھا جو حج کے ارادے سے مکہ معظمہ آیا ہوا تھا۔ اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا، میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے، اس کا پورا گھر عیسائی ہے، لیکن یہ خفیہ طور پر چپکے سے مسلمان ہو گئی تھی، اور اس نے مجھ سے ہی اسلام کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں۔ پھر کچھ دن کے بعد یہ بیمار ہو کر مر گئی، اور اس کے گھر والوں نے اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اب اس کی لاش مکے میں پہنچ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کی میت یہاں ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نیک اور مسلمان تھی، لیکن پھر عالم صاحب کی میت کہاں گئی، ان کی لاش کا کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی لاش اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو۔ تو وہ جو فرانس کا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ میں کچھ دنوں میں حج سے فارغ ہو کر اپنے ملک جا رہا ہوں، میں اس لڑکی کے گھر والوں سے مل کر اس کی قبر کشائی کر کے دیکھوں گا کہ آخر کیا معاملہ ہے، یعنی اس لڑکی کی قبر کو کھول کر دیکھوں گا کہ ماجرا کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے ایک آدمی کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ اس آدمی نے اپنے ملک جا کر لڑکی کے گھر والوں سے سارا واقعہ بیان کر دیا، تو لڑکی کے گھر والے یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ چنانچہ حقیقت کو جاننے کے لیے انہوں نے لڑکی کی قبر کھولی تو لڑکی کی تابوت میں اس عالم صاحب کی میت تھی جو مکے میں دفن کیے گئے تھے۔ وہ لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جب یہ خبر مکہ معظمہ پہنچی کہ ان عالم صاحب کی لاش عیسائیوں کے قبرستان میں ہے، تو سب کو بہت حیرانی ہوئی کہ لڑکی کا مکے میں ہونا تو اس کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن عالم صاحب سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا ہے؟ چنانچہ ان کی بیوی سے جب پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو عالم صاحب کی بیوی نے کہا، میرا شوہر تو بڑا نیک اور نمازی انسان تھا، تہجد گزار تھا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا، ذرا سوچ کر بتاؤ، آخر کوئی تو ایسی بات ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا۔ بیوی نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد کہا، اس کی ایک بات مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی، جب بھی اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تھا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا تھا، عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر غسل واجب نہیں ہوتا، ہمیں تو سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے انہی کے درمیان پہنچا دیا ہو جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا، اور اسلامی طریقہ اسے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ دوستوں، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس واقعے سے اتفاق نہ کریں، لیکن ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس حدیث مبارکہ سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جس قوم کی مشابہت کرے گا، جس سے محبت کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول کریں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں بولنے سے پہلے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں منہ ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ جب زبان کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان لوہے کی ہے یا سونے کی۔ دوستوں، ہو سکتا ہے ہمارا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بولا ہوا ایک لفظ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے یہ جملے کہیں قیامت میں میری پکڑ کا سبب تو نہیں بنیں گے، میری یہ باتیں کسی کی دل آزاری یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے اور باتیں شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔